جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ خاص عاشقانہ عبادت ہے اور فرض ہے جن 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں ایک حج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ضروری ہے جن کو زاد و راحلہ کی استطاعت میسر ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے پاس سفر خرچ ہے، سواری ہے۔ آج کل سواری تو بس ٹکٹ لینا ہوتا ہے، ٹکٹ پہلے اپنے اونٹ گھوڑے یا پیدل اکثر لوگ جایا کرتے تھے۔ تو حج ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور نرے فوائد ہیں اس میں۔ اللہ میاں راضی ہوتا ہے اور حاجی کی زندگی بن جاتی ہے۔ ماننے کا پھر حکم دے دیں کہ اس کو جنت میں لے جائیں، اور یہ بھی حکم ہوگا جن لوگوں نے بیت اللہ کے ارد گرد گھوم کر طواف کیا تھا، جنہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، جو ملتزم پر لپٹے تھے، جو میزان رحمت کے نیچے کھڑے تھے، یہ سارے لوگ جس طرح بھی بیت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، ان سب کو بیت اللہ کے ساتھ ہی جنت میں لے گئے۔ بیت اللہ کے ساتھ ہی جنت میں بھیج دو، اتنی بڑی سعادت۔ اور یہ مسجد اس کا بھی تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس واسطے اسی طرح اسی رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو بعد میں یہ بھی روایت ہے کہ تمام مسجدوں کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ جب مسجدیں جڑ جائیں گی تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بھی حکم ہوگا تو بھی ان کے ساتھ جنت میں ایمان ہوگا، کچھ محبت رکھتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، مسجد میں آتے ہیں، احترام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، اللہ کے حضور آگے کچھ لوگ آکڑ کے آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اونچی اونچی گفتگو کرتے ہیں، کوئی روکے تو جناب تنگ جاتے ہیں۔ ہاں تو ایسا اللہ کے گھر ہے اور اس پر اعتراض کر، اس کا گلا، اس کا شکوہ کر، یہ اپنے آپ کو خراب کر۔ جو تم سے نیکی ہو سکتی ہے کرو، نہیں ہو سکتی چپ رہو، کسی پر گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کوئی چندہ دے رہا ہو تو کچھ لوگ تو دل کھول کر دیتے ہیں کہ مسجد کی فلاں ضرورت، مسجد کی فلاں ضرورت، کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں۔ یا کیوں یہ فلاں کھا گیا، انتظامیہ کھا گئی، فلانی کھا گئی، فلاں کھا گیا، مولوی کھا گیا، مولوی کھا گیا، ان کا کوڑن بھی نہیں حصہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کر سکتے ہو کوئی تو کر، اور نہیں کر سکتے تو بس چپ رہو، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دلوں کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو بیت اللہ سے محبت کرنا، اس کے ارد گرد گھومنا،
پھر صفا بنا کے اندر بھاگنا، صحیح کرنا، صحیح کروانا بھاگنا ہوتا ہے۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوڑا کرتی تھی پانی کی تلاش میں، بچہ ہے پیاسا ہے، پانی ہے نہیں، تو جب نیچے بالکل اتر جاتی تو دوڑ پڑتی آگے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، تاکہ بچہ جو ہے اس کو کوئی آگے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ جنگل ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، پتہ نہیں کوئی بھی جانور نکل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس مائی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوڑنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوڑنے کو، سعی کو آخر دم قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا۔ اب پیر جائے گا دوڑے گا، امیر جائے گا، فقیر جائے گا، وزیر اعظم جائے، بادشاہ جائے، عالم جائے، جاہل جائے، جب وہاں جائے گا تو دوڑنا پڑے گا۔ دوڑے گا تو نہیں، دوڑے گا نہیں تو واجب رہ جائے گا، حج نہیں ہوگا، صحیح ہو۔ یہ عاشقانہ ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بیت، یہ گھر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کے لیے مقرر کیا۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر جو مقرر کیا گیا، کہتے ہیں موتی کا، فرشتے لائے تھے ایک خیمہ کی طرح ایک بڑا موتی تھا، اس کو آگے رکھ دیا۔ سب سے پہلے طواف فرشتے کرتے ہیں، اس کے بعد انسانوں کی باری آئی اور فرشتوں کا آپ اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، ایک جگہ جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ عرش کے نیچے ہے، اور پھر بیت اللہ کے بھی اوپر سیدھے ہیں، بالکل سیدھا اوپر، وہاں فرشتے جو ہے وہ اور انسان ادھر کرتے ہیں۔ ادھر فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل تو انسانوں کے ساتھ کوئی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلا گھر ہے یہ جو عبادت، کیونکہ انسان اور جنوں کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، اور عبادت کے لیے پہلے مکان چاہیے، جس جگہ عبادت کرنی ہے وہ جگہ چاہیے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے مکان بیت اللہ تیار کیا، اور طوفان نوح میں وہ بیت اللہ جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے پہلی بار۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ وقت میں یاد کرو جب ابراہیم باپ اور اسماعیل بیٹے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ عظیم سامان، اللہ کا نبی خلیل اللہ مستری بنا ہوا ہے، اور اللہ کا دوسرا نبی ذبیح اللہ اسماعیل مزدور کا کام کر رہا ہے۔ اور جس گوڑ کی ضرورت ہوتی ہے تو جس پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اوپر کر دیتے ہیں جتنی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی گوڑ بنانے کی اور ضرورت نہیں ہوئی، پتھر اوپر چلا جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ یہ ان کا ایک معجزہ ہے، اور پتھر سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس میں پیوست کر دیے، آج بھی موجود ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو پتھر نہیں کہتے، وہ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب اس کو وہاں لوگوں کا بڑا اکٹھا ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں اس کے اوپر ہی نماز پڑھوں، تو اس واسطے ان کو کور کر دیا گیا، وہ پھر گرد پڑتے ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے،
پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے، بھاری بھاری نہیں پڑا جا سکتا تھا. آپ کو اس سال تھوڑے تھے اور تھوڑے 10 لاکھ تو باہر سے گئے، باقی وہاں کے پتہ نہیں کتنے ہوتے. تو اتنے لوگ جب ہو تو کیسے باری باری وہاں جو ہے پتہ نہ کر سکتے. پھر اس طرف جتنا بھی ہے جدھر ہی پڑھ لو. تو یہ اشکان فیل، محبت بھرا فیل، اور جس سے جناب فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، زندگی بدل جاتی ہے. آج شوق سے، محبت سے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس کا فقر بھی مٹ جاتا ہے، غریبی بھی مٹ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. اور حج مبرور ہوتا ہی وہی ہے. جب گیا تھا وہ اس کے اچھے اعمال نہیں تھے، جب واپس آیا تو اب نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہے. نیکیاں زیادہ کرتا ہے اور دل حاوے کھینچا رہتا ہے. دل کہتا ہے پھر جاؤں پھر جاؤں پھر جاؤں. یہ نہیں کہتا یار پہلے اتنا خرچ کر لیا، آپ محسوس لگا کے خرچ کر لیا. پر جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ ہم رات بھی گئے تھے بولا عاشق وہ بڑی کوئی 3 سال سے پہلے تو 2 سال تو ہو گئے. پھر انہوں نے درخواست کی، نام ہی نہیں نکلا. کوشش جاری رکھی میری. کئی جنرل کو کئی لوگوں کو، لیکن بس وہ یہاں کی ہم آخر کار چونکہ اللہ نے قبول فرمایا تو آئیے اور ہو جائے. تو کوشش شوق ہوتا ہے اتنے پیسے چلو یار نہیں آئے تو کیا اتنے پیسے تو بچتے ہیں ادھر لگا لیں. اگر تھوڑا دن 10-10 لاکھ خرچ ہو رہا ہے کم وہ تو سرکاری 8.5 لاکھ بدل کتنا وہ تو دوسرے کھاتے بدل اور تو دوسرے وہ. تو بہرحال حج ہر آدمی کے دل میں طلب ہو، اور جس نے حج نہیں کیا وہ سب اس کے پاس ہے، پھر نہیں کیا وقت کو ٹالتا کرا جا رہا ہے تو اس کے لیے اسی آیت کے اندر دوسرا لفظ ومن کفر، یہ نہیں کہا کہ جس نے حج نہیں کیا. سخت لفظ بولے اللہ تعالیٰ نے. حج کیا اللہ کے لیے حج تو ضروری ہے، لیکن جس نے حج نہیں کیا یعنی اس نے گویا کہ کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اس بندے نے اپنا نقصان کیا. ومن کفر فإن اللہ تو غنی ہے تمام جہان والوں سے. تو اس واسطے پوری کوشش ہونی چاہیے. آپ ابھی واقعات بھی سن رہے تھے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کروڑوں خربوں وہ بھی ہوتے ہیں لوگوں، لیکن حج کی توفیق، عمرے کی توفیق نہیں، اس کو فروغ کام نہیں. یہی چیز کام آئے گی صاحب. یہ پیسہ چھوڑ جاؤ گے. آئے تھے جس کام کو خالی دونوں ہاتھ، بھول گئی وہ بات. آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لے کر مانگے گا خالی دونوں ہاتھ. کہتے سکندر جب بننے لگا تو اس نے کہا جب مجھے کفن دینا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. کیوں سے؟ اس واسطے کہ لوگ بڑی بڑی بادشاہی ہے گزری ہے، لوگ یہ کہیں کہ شاید پیسہ ساتھ لے جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ خالی ہاتھ یہاں سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ. تو کوشش کریں کہ ہاں پیسہ نیکی میں لگ جائے اور وہاں لگا دیں، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے. جو فرض ہے اس کو فرض کو ادا کرے، جو نفل ہے صدقہ جاری ہے اس کے اندر لگا دیں. مقبول کو